قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن ہے کیا ہے؟ اللہ نے قرآن شریف کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے۔ قرآن شریف ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کی اشاعت سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کریں اور اپنا قرآن شریف صحیح کریں۔ اس وقت میں چونکہ مجھے آپ سے بات کرنا ہے، صرف بچوں سے بات کرنا ہے، آپ سے متعلق میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھو، یہ جو مدرسہ ہے نا، اس وقت میں آپ مدرسے میں ہیں، آپ میدان مشق میں ہیں، آپ اس وقت میں مشق کر رہے ہیں، قرآن شریف سیکھ رہے ہیں، اور آپ کے اساتذہ آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اگر استاد کی سختی آپ نے برداشت کیا، یہاں آپ نے قرآن شریف صحیح سیکھ لیا، علماء کہتے ہیں جو استاد کی سختی کو برداشت کر لیا وہ زمانے کی عزت پائے گا۔ آج تک یہ علم جتنوں کو آیا وہ محنت کے راستے سے ہی آیا ہے۔ اب یہاں حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کتنی محنت کی ہے، ایسے ہی نہیں بنے حافظ۔ ان کے پیچھے ایک تو ان کی محنت ہے، اور سب سے پہلے ان کے والدین کی طلب ہے، ان کے والد صاحب کی طلب، ان کے اندر طلب آئی، طلب تو ان کے اندر آئی، اور پھر لا کر مدرسے میں جمع کر دیے۔ اور ان کو نکھارنے میں اور ان کو تیار کرنے میں سب سے بڑا کردار اساتذہ کا ہے۔ استادوں نے جو ہے بڑی رگڑائی کی ہے، ان کے اوپر بڑی محنت کی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑے مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ کیوں جی؟ ہزاروں سال کے بعد بڑے مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دیداور پیدا، بڑی محنت کے بعد، بڑے کاوشوں کے بعد اب ایک اتنی بڑی دولت ان کے ہاتھ میں آئی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کسی کو امریکہ کی وائٹ ہاؤس میں نوکری مل جائے اور اس کے مقابلے میں کسی ایک معصوم سے بچے کو قرآن کی دولت مل جائے، حافظ بن جائے، بتاؤ جی دونوں میں سب سے افضل انسان اور سب سے قیمتی انسان کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں قرآن شریف آ جائے، مطلب جس کے سینے میں قرآن آ جائے اور وہ قرآن اچھا پڑھ رہا ہے، اللہ پاک اس نبی کی آواز کی طرف کتنی توجہ دیں گے، جیسے لوگ دنیا میں گانے والے باندیوں کے گانوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ جب آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک صحابی قرآن اچھا پڑھ رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نبی جی آپ جا کر اپنا قرآن ان کو سناؤ۔ حالانکہ پیغمبر پر قرآن اترا ہے، کس پر قرآن اترا ہے؟ ہاں، جس نبی پر قرآن اترا ہے اس نبی کو اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں آپ جا کر فلاں ہمارے جو ہے آپ کے ساتھی سے قرآن سناؤ۔ حضرت ابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے۔ اب بتاؤ، قرآن شریف اچھا پڑھنے والے اللہ کی نگاہ میں کتنے محبوب، کتنے پسندیدہ ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اس وقت میں کتنی بڑی کتاب ہے، اس کا کتنا بڑا وزن ہے، اس کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ آج پتہ نہیں چلے گا، جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے اساتذہ جو ہم کو پڑھائے ہیں واقعتاً انہوں نے ہمارے ہاتھ میں کتنی بڑی کتاب پکڑائی ہے نا۔ مکے کے ایک امام ہیں یاسر الدوسری صاحب، انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، آپ اتنا کرو بس،
آپ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، قرآن آپ کی اولاد کو سب کو سکھا دے گا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، قرآن آپ کی اولاد کو سب کچھ سکھائے گا۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے ماں باپ نہیں ہے، یتیم بچہ ہے۔ بتاؤ جی یتیم کون ہے؟ کس کو کہتے ہیں یتیم؟ میں آپ ذرا سے بھی پوچھتا ہوں، یتیم کسے کہتے ہیں جی؟ جس کے ماں باپ نہ ہو، مگر وہ اصلی یتیم نہیں ہے۔ اصلی یتیم وہ ہے جس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اصلی یتیم وہ ہے جس کے پاس قرآن نہیں ہے، جس کو اللہ کا کلام پڑھنا نہیں آتا، بھلے وہ مالداروں کا بچہ بھی کیوں نہ ہو، وہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم ہے۔ اگر کوئی بچہ جس کے ماں باپ نہیں ہے مگر وہ قرآن کا حافظ بن گیا، بتاؤ جی وہ یتیم ہے؟ نہیں، وہ تو سب سے بڑا مالدار ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ باپ نہیں تھے، ماں کیا کرتی تھی؟ دھوبی کے گھاٹ پر کپڑے دھونے کے لیے بھیجتی تھی۔ مگر امام صاحب کی نگاہ پڑ گئی، ارے اتنا ذہین بچہ، اتنا اچھا بچہ یہ دھوباٹ کو جا رہا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ میری مجلس میں آ جائے۔ امام صاحب تشکیل کر لے کر آئے۔ اسی لیے دیکھو آپ کے اساتذہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں نا، جو آپ کے اوپر سختی کرتے ہیں نا، بتاؤ جی یہ آپ کو نکھارنے کے لیے ہے کہ آپ کو جو ہے ستانے کے لیے ہے؟ آپ کو نکھارنے کے لیے ہے۔ اسی لیے اپنے اساتذہ کی کڑوی کسیلی باتیں جو آپ کے جو ہے آپ کو سدھارنے کے لیے جو بولتے ہیں، ہلکی پھلکی پٹائی کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے جو ہے آپ کے مستقبل کو سجانے کے لیے ہے نا۔ ایک مرتبہ امام صاحب کہنے لگے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کن ذہن تھے مگر آپ کی جو محنت ہے تسلسل کے ساتھ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اپنے استاد کو چھوڑ کر جاتے ہی نہیں تھے۔ آپ کو بھی اپنے استادوں کے ساتھ ایسے چپک کے رہنا، کیوں میں رہیں گے انشاءاللہ؟ ارے بولو نا، ہاں مدرسے کا وقت جو ہی ہو جائے فوراً نکل کے آ جانا ہے نا۔ اس زمانے میں غفلت کے راستے بہت آ گئے، غفلت کی چیزیں آ گئے، اس لیے اکثر مدارس میں دیکھا گیا بچوں کو دلچسپی نہیں ہے مدرسوں میں۔ ایک مدرسے میں گئے تھے ہم، پوچھے بھائی کیوں بچے نہیں ہیں یہاں پہ؟ تو وہ مول صاحب کہنے لگے آج کل دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت تھانوی کا ایک قول ہے جس مدرسے میں سب سے اچھا قرآن پڑھا جاتا ہے اس مدرسے میں بچوں میں روحانیت ہوتی ہے، بچے خود بخود کھینچے آ جاتے ہیں اس مدرسے کو۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام صاحب نے کہا تمہاری مداومت نے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے عید کے دن بھی اپنے استاد کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ کون سے دن؟ آپ رہو گے یہاں عید کے دن؟ کیوں جی؟ مگر جب بھی اپنے استاد یہاں آپ کو جو ہے جو دن آپ کے لیے مقرر کرے وہ دن یہاں رہنا ہے۔ رہی بات چھٹی کے دن مدرسے سے مقرر ہے وہ الگ بات ہے، مگر کبھی ناغہ نہیں کرنا، کبھی چھٹی نہیں کرنا، بے برکتی ہے اس میں۔ آج کل ماں باپ بھی ایسے ہی تیار ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے چھٹی کراتے ہیں۔ تو اس کے لیے جہد مسلسل چاہیے قرآن کے لیے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کی والدہ کو پتہ چلا میرا بیٹا ملا جی کے پاس بیٹھ رہا ہے، تو والدہ آئی امام صاحب سے کہا میرا بیٹا آپ کے پاس بیٹھے گا تو کیا کھائے گا؟ اکثر ماں باپ کو یہی اشکال ہے، بچہ قرآن کا حافظ بنایا تو کیا فائدہ ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے کہا تیرا بیٹا میرا والا علم سیکھے گا، تیرا بیٹا روزانہ وہ حلوہ کھائے گا جو حلوہ بادشاہوں کے دربار میں کبھی کبھار پکتا ہے۔ قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، اللہ والے جو بھی بولتی نہیں، وہ تو جو ہے ہوائی باتیں نہیں بولتے، وہ تو آنکھوں دیکھی باتیں کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے جسٹس بنے، دیکھو نا قرآن کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے۔
اس لیے آج ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں کتنی بڑی کتاب ہے. اللہ کرے اس کی قدر آ جائے, اس کی عظمت آ جائے, اس کو سینے میں بسائیں. تو جب جسٹس بنے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, تو بادشاہ نے یہ طے کیا کہ روزانہ ہمارے گھر سے قاضی صاحب کی خدمت میں روزانہ حلوہ جانا چاہیے. جب حلوہ گیا تو قاضی صاحب اپنے ہاتھ میں حلوہ لے کر اپنے استاد کو یاد کیے. اگر ہمارے استاد ہم کو نہ پڑھاتے تو ہم یہاں تک کیسے پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے پیارے بچوں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, پیارے بھائیوں, آپ اہتمام کے ساتھ سیکھیں. قرآن سب سے بڑی کتاب ہے, اس سے بڑھ کر کوئی بڑی کتاب نہیں ہے. بلکہ قرآن والوں کو اپنے جو ہے علم پر ناز ہونا چاہیے, فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی کتاب ہے, سب سے اونچی کتاب ہے. جس نے قرآن ملنے کے بعد, اس علم کے ملنے کے بعد کسی اور علم کو اونچی نگاہ سے دیکھا, اس نے قرآن کی ناقدری کی ہے. اس لیے اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا. ماشاءاللہ آپ کا یہ جو مدرسہ ہے بہت ممتاز مدرسہ ہے, اللہ نے آپ کو بہترین جگہ پہنچایا ہے. اس لیے ایک تو محنت اور کوشش کے ساتھ پڑھنی ہے, اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنانی ہے. قرآن کے احکامات کے مطابق قرآن کے حلال کو حلال سمجھنا, بچپن سے ہی اس کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا. تقوی والی زندگی, جتنا تقوی والا انسان رہے گا نا, ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان آیا ہے, اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہنے لگے, میں نے پوری دنیا گھوما ہے, مگر میں ایک بات تو یقیناً یہ کہتا ہوں, جس نے بھی اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سیکھا یا سکھایا, میں نے پوری دنیا دیکھا ہے, اگر وہ قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہے تو میں نے آج تک کسی کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ایک صاحب تھے یو پی میں, وہ کسی مدرسے میں قرآن پڑھا رہے تھے. ان کو تنگی کی شکایت ہوئی کہ بھائی کیا دیں گے مدرسے میں, تو وہ بہرحال چلے گئے, سعودیہ چلے گئے, حرم شریف چلے گئے. روضہ مبارک کے پاس جالیاں پاک کر رہے تھے. دیوبند کے مدرسے کے ایک بہت بڑے استاد حج میں گئے, وہ جو ہے روضہ اقدس پر وہ بھی حاضر ہوئے, تو دیکھا کہ وہاں حافظ صاحب جالی پوچھ رہے تھے. اچانک حافظ صاحب کی طرف نگاہ پڑ گئی, تو مولانا نے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کہنے لگے جی ایسا موقع آ گیا تو میں یہاں آ گیا. تو مولانا نے کہا کہ آپ ہندوستان میں قرآن کی خدمت چھوڑ کر آئے اور یہاں روضہ اقدس کی جالیاں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا کرو, کچھ دنوں کے بعد خواب میں زیارت ہو جائے تو حضرت والا سے پوچھ لو کہ ان کے روزے پہ جالی صاف کرنا اچھا ہے کہ ہندوستان میں جا کر قرآن پڑھانا اچھا ہے. چند دنوں کے بعد خواب میں زیارت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا میرے روزے پر رہ کر جالی پوچھنے سے بہتر یہ ہے کہ جا کر ہندوستان میں قرآن پڑھاؤ. اس لیے قرآن کا پڑھنا پڑھانا کتنا بڑا کام ہے نا. جب تک یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا باقی رہے گا, ہمارے اس ہندوستان میں انشاءاللہ دین باقی رہے گا. دین کا قیام اسی سے ہے نا. یہاں جو چار دیواری میں سمسام انداز میں غیر معروف طریقے پر یہاں جو کام ہو رہا ہے, یہ سب سے بڑا کام ہے. اللہ کرے کہ لوگوں کی اس کی قدر آ جائے, اس کی عظمت آ جائے. تو دین اسلام کی حفاظت کے لیے بڑی محنتیں ہوئی ہیں. تو خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں دین اسلام کی حفاظت کے لیے یہ جو کام ہو رہا ہے سب سے بڑا کام ہے, قرآن کو حرفاً معناً سکھانا اور سمجھانا. کہ اس لیے میں بڑی مبارکبادی دیتا ہوں آپ حضرات کو. آپ حضرات ماشاءاللہ مدرسے میں اللہ نے آپ کے ماں باپ کے توسط سے یہاں جمع فرمایا ہے, اور پڑھانے والے اساتذہ کو بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں. وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, جو ہے رجال اللہ کو تیار کرنے کا یہ کام یہاں ہو رہا ہے نا. بہت بڑا آدم سازی کا کام یہاں ہو رہا ہے. اور خصوصاً ہمارے حافظ صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں, ان کے والد صاحب کو, ان کے جو ہے گھرانے کو. میں آپ کے ہاتھ میں بہت بڑی چیز آ گئی ہے. اب آپ بہت بڑے غنی ہو گئے ہیں, آپ کے والد صاحب بہت بڑے غنی ہو گئے ہیں. ان کے سر پر کتنا بڑا تاج رکھا جائے گا یوم حشر میں, جس کا مقابلہ دنیا کی چیزیں نہیں کر سکتے.
اس لیے جو ہے آدمی کو اندر سے بالکل مستغنی ہونا چاہیے کہ اب میرے پاس قرآن شریف، قرآن جیسی بڑی دولت آ گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے قرآن پڑھ کر مالدار نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ہمارے پاس جو دولت آ گئی ہے اس پر ہم مطمئن ہونا ہے۔ اب ہم کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اللہ کا کلام آ چکا ہے، اس لیے اس کے مطابق اپنی زندگی لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا، صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق عملی زندگی ہو، پھر دیکھیں انشاءاللہ دنیا ہمارے قدموں پر آئے گی، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ لائیے قرآن شریف۔ حافظ صاحب ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کریں، نہیں چونکہ آپ پورا قرآن آپ پڑھائے ہیں، نہیں آپ پڑھا دیں، میں دعا کر لوں گا سننا۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات، چلیے بیٹھو بیٹھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ ماشاء اللہ. آپ دعا فرمائیں حضرت سے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. آخرت کی زندگی کا یقین نصیب فرما. اے اللہ اب جو حافظ صاحب بنے ہیں اے اللہ تو ان کی آگے کی اے اللہ مستقبل کی زندگی بہتر سے بہتر بنا دے. اے اللہ انہیں عالم بعمل بنا دے. اے اللہ انہیں اے اللہ عالم ربانی بنا دے. اے اللہ انہیں پڑھانے والے اساتذہ کو بہترین بدل عطا فرما دے. اے اللہ ان کے والدین کو بھی بہترین بدل عطا فرما دے. خصوصاً اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نواز دے. اے اللہ اس ادارے کے ذمہ داروں کو بھی اے اللہ تو ان کی عمروں میں برکتیں اے اللہ عطا فرما دے. اے اللہ تو انہیں خوشحالی کی زندگی عطا فرما دے. اس ادارے کو تا قیامت جاری و ساری فرما دے. اس کے فیض کو عام فرما دے، عام و تام فرما دے. اے اللہ یہاں سے ایک ایسا نور پوری دنیا میں پھیلے اے اللہ جو سارے عالم میں اے اللہ نور برسنے والے بن جائے. اے اللہ بھرپور مدد کے فیصلے فرما. اے اللہ اس ادارے میں روحانیت پیدا فرما. اے اللہ یہاں رجال اللہ کو
اللہ تیار فرما دے، جو پوری دنیا میں چھا کر اللہ کام کرنے والے بنا دے۔ اللہ بھرپور مدد کے فیصلے فرما۔ یہ خاموشی کے ساتھ جو محنت ہو رہی ہے پیارے اللہ، یہ سب آپ کی رضا کے لیے ہے، بس آپ راضی ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ تیری کتاب کا پڑھنا پڑھانا افضل عبادت ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، اے اللہ بس یہ محض تیرا ہی اے اللہ فضل ہے کہ تو نے اس کام کے لیے ہم کو منتخب فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمارے اندر اس کی کوئی استعداد نہیں ہے، اے اللہ بس یہ کہ تیری قبولیت کی بات ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اے اللہ قبول فرما لے، ہماری خدمتوں کو قبول فرما لے، تیرے قبولیت کے بعد ہی ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اے اللہ تو ہمیں آگے کی خدمات کے لیے بہترین راستوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے کام لے لے، ہماری نسلوں سے بھی دین کی خدمت کا کام لے لے۔ اے اللہ بھرپور مدد کے فیصلے فرما۔ اس ادارے کے جو محسنین ہیں اے اللہ تو ان کے کاروباروں میں ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ اس ادارے کے ساتھ اچھے اے اللہ اخلاص والے افراد کو اے اللہ کھڑا فرما دے، اس کے اللہ معاونین کو اے اللہ بہترین افراد کو کھڑا فرما دے، بھرپور مدد کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل کرم سے اے اللہ اس معصوم سے بچے کے قرآن شریف کی برکت سے قبول فرما لے۔ اے اللہ خصوصاً اس قرآن کی برکت سے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ظالم لوگوں کو اے اللہ ہدایت دے دے، ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب